السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ المصطفیٰ۔ عزیزان وقار، امام النو سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ اپنی کتاب نظام شریعت کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ہوتا ہے جو انسان کی نیکیوں کو، اس کی بھلائیوں کو لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ بائیں جانب ہوتا ہے جو انسان کے گناہوں کو، اس کی بدعمالیوں کو درج کرتا ہے، جسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ ایک فرشتہ آگے کی جانب ہوتا ہے جو انسان کو بھلائی کی تلقین کرتا ہے، اچھے راستے دکھاتا ہے، اور ایک فرشتہ بائیں جانب ہوتا ہے جو انسان کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ ایک فرشتہ پیشانی پہ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تواضع ہو، گھمنڈ نہ ہو، غرور و گھمنڈ تکبر اس کے اندر نہ ہو، اسے وہ بلند کرے، اور جس کے اندر اللہ رب العزت کے مقابلے میں گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، اسے ذلیل کرے۔ اور دو فرشتے دونوں ہونٹوں پہ ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں پہ دو فرشتے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ ہونٹوں کو محفوظ رکھیں، ہر آفت بلا مصیبت پریشانی سے ہونٹوں کو بچائے رکھے، ان ہونٹوں کو جن ہونٹوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھے جاتے ہیں۔ کتنا عظیم مقام ہے! اللہ رب العزت نے ان ہونٹوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا جن ہونٹوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھے جاتے ہوں۔ تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے گا۔ ہم تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے کہ جب مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کی باری آئے تو اس انداز میں کہنا ہے: کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ان کا گھٹیا عقیدہ انہیں مبارک، ہم تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نقش قدم پہ ہی چلیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے تو بہت ہی پیار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو اور خوب خوب سلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان والو تم پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا کرو۔ بتائیں یہ کتنا محبوب اور کتنا پیارا عمل ہے۔ اور اس کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کان نبی یوم القیامت اکثر علیہ صلاۃً، میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ درود مجھ پہ پڑھے گا، قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: یا رسول اللہ، میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں، میں آپ پہ درود پڑھنے کے لیے کتنا حصہ مقرر کر لوں رات اور دن میں سے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جتنا چاہو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، رات اور دن کا چوتھائی حصہ میں مقرر کر لوں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو، اگر اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں جملے پہ غور کریں، میرے نبی نے کہا کہ اور زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات اور دن کا آدھا حصہ مقرر کر لوں آپ پہ درود پڑھنے کے لیے؟ میرے نبی نے وہی جواب دیا کہ جو تم چاہو، جتنا تم چاہو، اگر اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ،
क्या मैं रात और दिन का 2/3 हिस्सा मुकर्रर कर लूं आप पे दुरूद पढ़ने के लिए? मेरे नबी ने वही जुमला कहा कि जो तुम चाहो, जितना तुम चाहो, अगर और ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तब हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मैं रात और दिन का पूरा हिस्सा ही आप पे दुरूद पढ़ने में गुजारूंगा। जब हजरत उबई बिन काब ने ये जुमला कहा तो मेरे नबी ने कहा, इज़न तुकफी हम्मुका व युकफ्फरु लका ज़म्बका, तब तो तुम्हारे गमों के लिए भी काफी होगा और इससे तुम्हारे गुनाह भी मिट जाएंगे। इसी को जब आला हजरत ने देखा था तो इस अंदाज में अर्ज किया था, अपने खताकारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, दुरूद पढ़ने का कितना अजीम दर्जा है, कितना अजीम मकाम मर्तबा है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आपको वक्त मिला करे तो आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने के लिए। हम इधर उधर खड़े होकर के इससे उससे बातें करने में अपना वक्त गवा देते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत पे दुरूद पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं होता। आप कभी वक्त निकालें और तन्हाई में बैठ जाएं और बैठ करके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दिल से दुरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको मैं बता दूं कि जब आपका इंतकाल भी हो जाएगा, कब्र के अंदर आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका कफन मैला नहीं होगा, क्योंकि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करें। और एक फरिश्ता मुंह पे मुकर्रर होता है जिसका काम ये होता है कि मुंह के अंदर कोई तकलीफ देने वाली चीज़ दाखिल ना हो जाए, मुंह के अंदर कोई सांप बिच्छू दाखिल ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ता इसके लिए लगा रखा और 2 फरिश्ते दोनों आंखों पर हैं। इस तरह ये 10 फरिश्ते हो गए, और चूंकि दिन के फरिश्ते अलग होते हैं और रात के फरिश्ते अलग होते हैं, इस तरह ये मिला करके कुल 20 फरिश्ते हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हिफाजत के लिए